بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف عمران خان اور تحریک انصاف پر سختیوں میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین بیک ڈور رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے تصدیق ہو چکی ہے، بڑی عام بریکنگ نیوز ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کا آج ایک مرتبہ پھر ٹکراؤ ہوا ہے۔ یہ کیا بات چیت ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ کچے کے ڈاکو بے قابو ہیں اور آپ کو علم ہے کہ حالات تشویشناک ہیں۔ آج کیا واقعہ پیش آیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے رہی تھی تو اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب پولیس کی طرف سے جو بیان جمع کروایا گیا اس میں بتایا گیا کہ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ آئی جی پنجاب صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو ڈاکوؤں کی خیر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے لیے جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس وجہ سے غیر محفوظ ہیں۔ پورے پاکستان کو انہوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ اب وہاں پر ایک طرف سندھ ہے، دوسری طرف پنجاب ہے، دونوں آپس کے اندر مشترکہ جو ہے وہ آپریشن بھی کئی مرتبہ پلان کر چکے ہیں، آپریشن ہوئے بھی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ دندناتے وہ جس طرح ڈاکو مختلف علاقوں کے اندر گاؤں کے اندر آتے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ وہ قتل کرتے ہیں اور عجیب قسم کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ایپیکس کمیٹی کا سندھ میں اجلاس ہوا ہے، وہاں پر آرمی چیف کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں۔ اور اب وقفے کے ساتھ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ رحیم یار خان کے اندر آج ایک بڑی جو ہے وہ خبر آئی ہے اور خبر جو ہے وہ ڈی پی او ہیں رحیم یار خان کے رضوان گندل، ان کے مطابق کچے کے علاقے میں انڑ گینگ کے کارندوں نے سندھ کے ڈاکو ساتھیوں کے ہمراہ ہینڈ گرنیڈ اور راکٹوں سے پولیس کیمپ اور پولیس وین پر حملہ کیا ہے اور ڈاکوؤں کے حملے میں 5 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈی پی او کہتے ہیں کہ حملہ انڑ گینگ کے سرغنہ اور ساتھیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ضلع بھر سے پولیس کی مزید نفری بھی تھانہ کوٹ سبزل کے علاقے میں طلب کر لی گئی ہے۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس کچے کے جرائم پیشہ ڈاکوؤں سے پوری قوت سے لڑ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایسا ایک نو گو ایریا بن چکا ہے یہاں وقفے کے ساتھ یہ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں لیکن دوبارہ پھر وہ یہاں ٹھکانے قائم کر دیتے ہیں۔ اسلحہ عام ہے، عدالتی نظام اتنا کمزور ہے، وہ بڑے جو ڈکیٹ ہوتے ہیں کچے کے ڈاکو ہوں یا پکے کے ڈاکو ہوں سب جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر آزاد ہو جاتے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ہوتی۔ اور جب قانون اتنا کمزور ہوتا ہے، جب سیاسی لوگوں کی پشت پناہی ہوتی ہے اور ان سیاسی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ خود اپنے اغوا کی وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو ان حالات کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں جو یہ پوری صورتحال جس طریقے سے رکھی گئی ہے۔ اب صداقت عباسی کا جو انٹرویو آیا آپ نے دیکھا، اس انٹرویو کے اندر جو باڈی لینگویج تھی، جس طرح میک اپ تھا، جس طرح جو اینکر صاحب ہیں انہوں نے اپنا انٹرو تیار کیا، پھر جو کنٹراڈکشن سے بشرا بی بی اور کچھ جو دیے گئے نام تھے وہ بار بار لینا، تو وہ مزید جو ہے وہ یہ کامران شہر سے بھی آگے شاہ زیب خان زادہ ٹاؤٹ ثابت ہوا ہے۔ لیکن صحافت تو تقریباً مر گئی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، مظہر عباس ہو، سرل المیڈا ہو، سب کے بقول یہ ہے کہ صحافت تقریباً پاکستان جو ہے اس سے ختم ہی ہو گئی ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ جو بینچ ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ قاضی صاحب جو ہے وہ تحمل اور ضبط ان کی طبیعت کے اندر نہیں ہے، وہ ایک بظاہر ڈکٹیٹر ٹائپ ان کی طبیعت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے چند ایک ٹاؤٹ قسم کے صحافی ان کے ذریعے اپنی شخصیت کو پورٹریٹ کرایا ہے اور اپنی مارکیٹنگ کروائی ہے یا انہوں نے مارکیٹنگ خود سے کی ہے، دھڑے بندی کا فائدہ اٹھا کر ججز کے جو اختلافات ہیں وہ فائدہ اٹھا کر جو کچھ کیا گیا ہے، تو ان کے ذریعے ہی وہ سارا کچھ جو کریں گے وہ جائز قرار پائے گا۔ نہ ان کے سامنے کوئی وکیل بات کرے گا، نہ ان کے سامنے کوئی جج بات کرے گا۔ گزشتہ روز جو ہے وہ جس طرح جو ایک وکیل ہے عمران خان کے، انہوں نے بتایا بھی کہ جج صاحب آپ اپنے رویے پر غور کریں اور آپ کی وجہ سے جو خواجہ طارق رحیم ہے وہ آج عدالت کے اندر نہیں آیا، چونکہ آپ جو ہے وہ جو آپ کے مزاج کے مطابق سوال نہیں ہوتا آپ اس کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنا جو رویہ ہے وہ آپ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر بھی آج حکومتی وکیل ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے ظاہر ہے ان کے دلائل تو سننے ہیں انہوں نے،
فیصل صدیقی نے کہا کہ آرٹیکل 191 میں لفظ لا کا مطلب ہے وہ کسی قسم کا قانونی اختیار لے رہا ہے. سپریم کورٹ رولز میں الفاظ کی تعریف کا الگ سے سیکشن ہے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز میں لا کی تعریف درج ہے, صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں لا کا کیا مطلب ہے. جسٹس منیب کے سوال پر اب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا. اب یہ ایک جج کو کہنا, اگر وہ سوال کر رہا ہے کہ پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے, تو قاضی صاحب آپ کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے, وکیل کو جیسے مرضی دلائل دینا ہوں گے دے دے گا. اس پر جسٹس منیب نے کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جواب دیا کہ ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں, لیکن پہلے وکیل دلائل تو مکمل کریں. جسٹس منیب نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں. چیف جسٹس قاضی کہتے ہیں کہ فیصل صدیقی اپنے دلائل مکمل نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ یہی کیس سنتے رہیں گے, اس لیے آپ پہلے اپنے دلائل مکمل کریں. اس پر جسٹس منیب اختر نے ان کو کہا ہے کہ میں اس بینچ کا حصہ ہوں اور یہ میرا استحقاق ہے کہ میں سوال پوچھوں, مجھے سوال پوچھنے سے روکا جائے گا تو بینچ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے. تو مسلسل جب سے قاضی فائد عیسیٰ آئے ہیں چند ٹاؤٹ صحافیوں کے بنیاد پر وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہیرو سمجھنے لگ گئے ہیں, کبھی وکیلوں سے لڑتے ہیں, کبھی ساتھی ججز سے لڑتے ہیں. تو پہلے کم از کم یہ حالات نہیں ہوتے تھے, حالانکہ جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ اختلاف بھی ہوئے اور بڑے جو ہے وہ دھڑے بندی کے تحت وہ اختلافات نظر آ رہے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑا کول اپنا رویہ رکھا. لیکن یہاں پر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو بادشاہی مل گئی ہے, اور یہ مسلسل اگر یہی رویہ رہا تو میرا خیال ہے قاضی صاحب جو ان کے ساتھی ججز ہیں ان کو بھی کہیں کھو نہ دیں. تو یہ اب کیس جو ہے اس کی سماعت تو جاری ہے. اب دوسری طرف حیرت انگیز طور پر ایک طرف تحریک انصاف پر سختیاں جاری ہیں, کارکنان جیلوں میں ہیں, کچھ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کچھ عدالتوں کے اندر الجھایا گیا ہے, کچھ ججز جو ہے وہ بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور یہ بات چیت جو ہے اس کا جو اس وقت اختیار ہے وہ اسد قیصر اور چند ساتھیوں کو دیا گیا ہے, اور باقاعدہ عمران خان سے اس کی اپروول لی گئی, اور آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ایک طرف یہ سختیاں ہیں اور دوسری طرف ظاہر ہے جب کسی کو کوئی بات منوانی ہو تحریک انصاف سے, عمران خان سے, عمران خان نہ بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی عوام عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے, تو بالآخر اسٹیبلشمنٹ کو آئین اور پاکستانی عوام کے سامنے گھٹنے تو ٹیکنے ہوں گے. آج نہیں تو کل کوئی جتنا بھی طاقتور ہو آئین سے اوپر نہیں ہوتا, عوام سے اوپر نہیں ہوتا, اور ریاست جو ہے اصل میں عوام, رقبہ, اقتدار اعلیٰ اور حکومت ہی ہوتی ہے. اب اس معاملے کے اندر آج یہ تصدیق ہوئی ہے, اسد قیصر کا ایک انٹرویو آیا جس کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے رابطے ہیں, ان کی بات چیت جاری ہے. اب ظاہر ہے یہ بات چیت کسی اور سے تو نہیں ہے, خود عمران خان کہہ چکے ہیں, اور ویسے بھی جو طاقتور حلقے ہیں انہیں سے یہ بات چیت ہو رہی ہے. اسد قیصر نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے, یقین ہے پی ٹی آئی کا مشکل وقت ختم ہونے والا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی کمیٹی کے یہ سربراہ ہیں اسد قیصر, انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن احترام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کیا جائے. محمد علی درانی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے جو کہا وہ ہماری پارٹی کا آلریڈی بیانیہ ہے. محمد علی درانی کی کاوش اچھی ہے, ہم کسی صورت اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. پی ٹی آئی چیئرمین سے ہماری بات ہوئی, وہ بھی کسی سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. پاکستان جمہوریت اور فوج کو تنازعات سے بیر رکھا جائے گا, یعنی فوج کو تو بیر رکھا جائے گا, اور جو لوگ شخصیات جس طرح اگر کریں وہ جو بھی کریں, وہ ننگا ناچ بھی کریں تو پھر بھی اس کو باہر رکھا جائے گا. تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بات چیت کا فیصلہ پہلے ہماری کمیٹیوں نے کیا, پھر چیئرمین سے منظوری لی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے دیے مینڈیٹ سے کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اسد قیصر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, اور میں جو بات چیت کر رہا ہوں وہ ان کے دیے گئے مینڈیٹ اور جو اختیارات ہیں, جو حدود و قیود ہیں اس کے مطابق کر رہا ہوں. تو بات چیت کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے. اب انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے پی ٹی آئی کا مشکل وقت ختم ہونے والا ہے, ہم کسی -1 پر یقین نہیں رکھتے. پی ٹی آئی چیئرمین ہی تحریک انصاف ہے, امید ہے چیئرمین پی ٹی آئی جلد عوام میں ہوں گے. اب آگے وہ کہتے ہیں جو سربراہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے بتایا کہ محمد علی درانی کے سوا اور بھی کچھ لوگ مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں. جو کوششیں کر رہے ہیں وہ پر امید ہے کہ سمجھداری غالب آ جائے گی.
یعنی محمد علی درانی کے علاوہ بھی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں آج تقریباً 1 ماہ پہلے کہ کچھ سابق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات ہیں، اور اس کے اندر کچھ بزنس مین ہیں بڑے ایک دو، جو اس پورے معاملے کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، چونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، صرف زرداریوں اور شریفوں کو پاکستان اگر ٹھیکے پر دیا گیا تو پاکستان کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مشاورت کے بعد فیصلہ کیا، انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ پرویز خٹک نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کی ہے۔ پھر اسد کیسر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ جس طرح ہمارے لیڈر کے خلاف من گھڑت جھوٹے کیسز بنائے گئے، یہ افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ناسمجھی اور مس انڈرسٹینڈنگ پر ہو رہا ہے۔ یہ زیادتی صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پھر جو ہے وہ اسد کیسر نے کہا ہے کہ مقدمات کا عدالتوں میں سامنا کریں گے، کوئی حمایت نہیں چاہیے۔ پاکستان کے شہری ہیں، انتخابات میں بھرپور حصہ لینا ہمارا حق ہے۔ انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم امیدواروں کے چناؤ کی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسد کیسر کے ذریعے، اور کچھ ایک دو اور رؤف صدیقی صاحب ہیں جو اس وقت ترجمان ہیں، اور ایک اور شخصیت ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے ظاہر ہے کوششیں جاری ہیں، کتنی کامیاب ہوتی ہیں ناکام ہوتی ہیں، یہ اپنی جگہ معاملات ہیں، لیکن بالآخر اگر اسی ماحول کے اندر الیکشن ہوتے ہیں کہ آپ نواز شریف کے لیے بالکل ماحول کھلا رکھیں، انتظامیہ اس کی آپ باندھی بنا دیں، اور باقیوں کے ہاتھ پاؤں جکڑ کے آپ یہ ملک ان کو ٹھیکے پہ دے دیں، تو یقینی طور پر یہ اگر زبردستی ڈنڈے کے زور پر کوئی ایسی تبدیلی آتی بھی ہے تو یہ اندازہ طاقتور حلقوں کو بھی ہے، جو فیڈ بیک ہے، جو عوام کے اندر غصہ ہے، جو نفرت ہے، وہ یقینی طور پر اس طرح کے رزلٹ کو قبول بھی نہیں کرے گی، اور اس سے کوئی پاکستان کی بہتری بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بیک ڈور رابطے اور یہ تصدیق ہو گئی ہے۔ معاملات اب کہاں تک بڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، عمران خان کن چیزوں کو اپروو کرتے ہیں، کن کو نہیں کرتے، اور کہاں تک یہ معاملات پہنچتے ہیں، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔